السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کیجیے۔ آج کی ہماری یہ مجلس کہ جسے عمرہ کی تربیتی ورکشاپ کا نام دیا گیا ہے، جس میں ہم عمرہ کا طریقہ کار، اس کے احکامات لینے کے ساتھ ساتھ حج عمرے کے حوالے سے اسلام کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کریں گے کہ اس عظیم عبادت کے پیچھے کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے، اور یہ عبادتیں ہم کو کیا کیا سبق دیتی ہیں، ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم عبادات کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج، عمرہ یا اور بھی اس طرح کی عبادات ہیں، اور عبادت کو سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ چند اعمال کر لینے کا نام ہے، اس کے پیچھے کوئی اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم ہی اسی لیے دیا ہے تاکہ بندے کی تربیت ہو، انسان کی تربیت کے لیے یہ عبادات کا حکم دیا گیا ہے، چاہے نماز روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو۔ تو ضرورت ہے انسان کو ان مقاصد کو سمجھنے کی، جاننے کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے پیچھے کیا چاہتا ہے، کیونکہ جب انسان ایک چیز کا مقصد سمجھتا ہے تو اس مقصد کو پھر حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جب خالی صرف وہ چند حرکات و سکنات انہی کو سمجھتا ہے کہ یہی کام ہے، تو پھر اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ اپنی اس چیز سے فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ تو چنانچہ حج عمرے کے حوالے سے اس کے بہت بڑے عظیم دروس و اسباق ہیں جس کا ہم کچھ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم عمرے کے طریقہ کار کی طرف آئیں، عمرے کی فضیلت کیا ہے۔ حج عمرے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ عمرے کے حوالے سے آپ کا فرمان ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ تک اس کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس عمرے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے ایک عمرہ کیا، کچھ وقت کے بعد دوبارہ اس کو موقع ملا تو دوبارہ عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ درمیان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حج کے بارے میں آپ فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کا بدلہ کیا ہے، وہ جنت ہے۔ اسی طرح حج و عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے دو طرح کے مہمان ہیں، ایک جہاد کرنے والا اور ایک حج کے سفر پر نکلنے والا۔ دونوں اللہ کے مہمان ہیں کہ جن کے بارے میں ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور حج عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، کہ جن کو اللہ نے دعوت دی تو انہوں نے اللہ کی اس دعوت کو قبول کیا۔ وسألوہ فاعطاہم، تو چنانچہ یہ جو مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کو دیتا ہے۔
اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو ان کا سوال پورا کرتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ اسی طرح حج و عمرے کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج عمرہ بار بار کرتے رہو۔ فإن متابعة بینہما تنفی الذنوب بالمغفرہ کما ينفی القیر خبث الحدید۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بار بار حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ صرف گناہوں کو نہیں بلکہ فقر و فاقے کو بھی مٹاتا رہتا ہے، کہ جس طرح اگر لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کئی احادیث ہیں کہ جس میں حج عمرے کرنے کے حوالے سے عموماً اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے، کہ اس کے فضائل ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، نہ کہ صرف انسان کی نیکی ثواب کے حوالے سے، بلکہ حتیٰ کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کا فقر و فاقہ بھی مٹاتا ہے۔ اور یہ وہ حیران کن چیزوں میں سے ہے کہ حج عمرہ عام طور پر انسان سے ایک بڑا مال اس کے لیے چاہیے ہوتا، تو کیسے انسان اتنا مال جب خرچ کرے تو وہ تو اور محتاج ہو جائے گا، ظاہراً یہ نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تم کو اس کا نعم البدل دیتا ہے۔ یہ تو عموماً عمرے کے فضائل تھے، لیکن آپ لوگ جس عمرے کے لیے جا رہے ہو وہ رمضان کا عمرہ ہے، اور رمضان کے عمرے کے حوالے سے کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العمرۃ فی رمضان کا حجہ، کہ رمضان میں کیا ہوا عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے۔ رمضان میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آپ نے ام قیس نام کی ایک عورت، اسے کہا کیا تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں جا رہی؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو آپ میں کہ پھر جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کہ رمضان کا عمرہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ حج ہے، یعنی عام حج بھی نہیں، وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ادا کیا گیا ہو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ نعمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے عمرہ کرنے کی رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال سے اوپر ہو چکے، 1450 سال کے قریب تقریباً، لیکن آج آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیے ہوئے حج کے برابر اجر پا سکتے ہیں، اور وہ کس سے؟ اس رمضان میں عمرہ کر کے۔ لیکن بھائیو، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ باتیں صرف خالی خولی کو بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے، آنے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑے آداب ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہوگا، تب جا کر ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان عظیم اجر و ثواب کو پا سکتے ہیں۔ ورنہ حج عمرہ کرنے والے اب تک لاکھوں اربوں لوگ آئے اور گزر گئے، لیکن بہت سے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کا صرف مکہ جانا، مکہ سے واپس آ جانا، وہاں جا کر کچھ بیت اللہ کے چکر لگا لیے، کوئی صفا مروہ کے چکر لگا لیے، اگر حج کر رہے ہیں تو منی عرفات چلے گئے، اور اس طرح کے کچھ کام کر لیے، لیکن اس سے ملا کیا ہے، حاصل کیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں، اور نہ ہی کچھ حاصل کرنے کا آگے ارادہ ہوتا ہے۔ بس ایک فارمیلٹی، ایک صرف رسم وہ پوری کی جاتی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو، ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس سفر پر نکلتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی، اور خصوصاً
حج عمرے کے لیے نیت کے اخلاص کی بڑی ضرورت ہے، اگرچہ ہر عبادت کے لیے ضرورت ہے، لیکن حج عمرے کے لیے خصوصاً کس لیے؟ کیونکہ اس میں نمود و نمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، اس کے نام کے ساتھ نمازی کا لقب نہیں لگتا، ہر سال کے رمضان کے روزے رکھتا رہے تب بھی اس کے نام کے ساتھ روزے دار کا لقب نہیں لگتا، لیکن حج کی ابھی تیاری شروع ہوتی ہے تو پہلے سے ہی حاجی کا لقب مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں نمود و نمائش کا اور بہت سے انداز ہیں، خصوصاً آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، کہ وہاں پر جا کر جس انداز سے سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں اور پیچھے اپنے دوستوں کو، اپنے اہل و عیال کو، عزیز و اقارب کو، اور بلکہ فیس بک پر چڑھ رہی ہوتی ہیں، یعنی پیچھے والوں کو ساتھ ساتھ ایک ایک لمحے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ آدمی سوچنے والا سوچے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہوتا، کیا لوگوں کو اس انداز سے دکھانے کی ضرورت ہوتی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حج عمرے کے اندر جس انداز سے ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے، اتنی اور کسی چیز میں نہیں۔ آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہتا ہے، شاید اس نے کبھی اپنی نماز کی ویڈیو نہیں بنائی ہوگی، نہ فیس بک پہ چڑھائی ہوگی، روزے بھی رکھتے رہتے ہیں، خیر روزے کی تو بنے گی کہاں سے، افطاری کرتے ہوئے بن جائے گی، خیر زکوٰۃ دیتے ہوئے بن جاتی ہے۔ خیر کہنے کا مقصد سب سے زیادہ جو ہے دکھلاوا ریاکاری اس میں آتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بہت خالص کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر عبادت جو ہے وہ ریاکاری کے انداز سے کی جائے تو وہ شرک ہے، یعنی کہ قبول نہیں ہے، بس یہ نہیں کہ عبادت ضائع ہے، بلکہ شرک ہے کہ جس شرک کے اللہ نے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے ضرورت اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم اپناتے ہوئے، اللہ کا حکم قبول کرتے ہوئے ہم یہ کام کرنے کے لیے نکلیں، اور کوئی غرض مقصد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لینا مقصود ہو۔ اسی طرح حج عمرے کے لیے خصوصاً کوئی بھی عبادت جو ہے اخلاص کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت سنت کے مطابق ہو، جو نیکی عبادت کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو تب بھی ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اور قابل قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ مانتے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسی عبادت کی کہ جو عبادت ہمارے طریقے پر، ہمارے حکم پر نہیں ہے، تو وہ مردود اور نہ قابل قبول ہے۔ تو بھائیو، اللہ کا دین جو ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اسی میں حج عمرہ بھی اللہ کا دین ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کس کس انداز سے جہالتیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں، خصوصاً حج کے لیے لاکھوں کے اخراجات۔ آج کل تو تقریباً 8-10 لاکھ بلکہ 12-14 لاکھ تک اس کا خرچہ پہنچا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی بھر یہ مال جمع کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ ہم حج کریں، اور زندگی بھر کی ان کی تمنا ہوتی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے کی یہ تمنا ایک مسلمان کے ایمان کی دلیل ہے۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ کن کی طرف؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تھا، اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر مسلمان مومن اگر سچا ایمان ہے تو اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ کے گھر میں پہنچنے کی، تو زندگی بھر کی یہ تمنا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات
کہ سفر پر نکلتے ہوئے معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی کہ میں نے وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ بغیر کچھ سیکھے، بغیر کچھ معلوم کیے اس سفر پر نکل پڑتے ہیں، اور بعض اوقات پھر کیا کرتے ہیں کہ جس نے پہلے کو حج عمرہ کیا ہوتا ہے اس کو اپنے آگے لگا لیتے ہیں، اور جس طرح اس نے کیا ہوتا ہے الٹے سیدھے کام، یہ بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہی کام کرتے رہتے ہیں، اور عجیب و غریب وہاں پر ڈرامے اور لطیفے پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ صفا مروہ میں صحیح کرتے ہوئے کیا دیکھا کہ ایک قافلہ شاید مصری حاجیوں کا تھا، مرد عورتیں، وہ جا رہے چلتے چلتے کسی عورت نے وہاں کے جو دروازے صفا مروہ کے ہیں تو اس کا کواڑ کسی نے بجا دیا۔ اب پیچھے آنے والے سارے اس کواڑ کو بجا کے جا رہے ہیں کہ یہ بھی حج کا کوئی رکن ہے۔ یہ ہے جہالتوں کا حال، اور صرف ایک نہیں، میں تو صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو اس طرح کے کتنے ہم نے لطیفے وہاں پر دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پر ڈرامے پیش آتے ہیں۔ یعنی لاکھوں کا خرچ کر کے زندگی بھر کی جو تمنا ہے اس کے لیے آئے ہیں، اور اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ چند مسائل، حالانکہ حج عمرے کے مسائل اتنے سے تھوڑے سے ہیں کہ اگر آدمی بیٹھے ان کو معلوم کرنے کے لیے تو ممکن ہے آدھے گھنٹے سے پہلے سبھی معلوم کر لیں، لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اگر کسی بات کی دلیل ہے تو اللہ کے دین سے لاپرواہی کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، حج کرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے اعمال سیکھو۔ ایک ایک چیز کر کے لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں، ان کو سکھا بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ بلکہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو، اور واقعی ہم اس کو حجۃ الوداع اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حج تھا۔ حج آپ نے ایک ہی کیا ہے نبوت ملنے کے بعد، لیکن اس حج میں آپ نے لوگوں کو الوداع کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے اور حج کے درمیان کتنا فرق ہے؟ صرف 3 مہینے کا۔ 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں۔ تو بخیر کہنے کا مقصد کہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کر کے دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ تاکہ تم بھی ایسے ہی کرو۔ اور عبادت ہوتی بھی اسی یعنی کہ وقت ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو چاہے آدمی کچھ بھی کر لے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے جو دوسری اہم چیز ہے عمرہ حج کے حوالے سے، سفر پر نکلنے کے حوالے سے، کہ مسلمان کا فرض بنتا ہے، سفر پر نکلنے والے کا فرض بنتا ہے کہ اس کے احکامات کو تفصیلاً جانے، معلوم کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس میں سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، تاکہ اس عظیم عبادت کو آپ کے طریقے پر کر سکے اور اس کا صحیح معنوں میں اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اور اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس بات کی بھی ہے کہ ہمیں صحیح معلومات ملیں، کیونکہ آج کل بہت سی کتابیں، بہت سے اس طرح کے طریقہ کار بتانے والے، سکھانے والے کتابوں کے علاوہ آپ کو میڈیا پر بھی، فیس بک، یوٹیوب پر بھی طرح طرح کے کلپ مل جائیں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ ہمارے اور دین کے اندر بھی نمازوں کا معاملہ ہے، عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، تو یہاں پر بھی لوگوں نے اپنے من گھڑت طور طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے یہاں پر ہمیں معلوم کرنے کی کہ صحیح سنت طریقہ کیا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے موجود ہے صحیح احادیث کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک چیز صحابہ نے نقل کی ہوئی ہے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح اس سفر پر نکلتے ہوئے جس چیز کی ضرورت ہے انسان کو، نیت خالص کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی، لوگوں کے اپنے اور لوگوں کے درمیان جو حقوق ہیں ان کو معاف کروانے کی۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر کسی پر قرض ہو تو پہلے قرض ادا کرے، یا کم از کم قرض جس کو دینا ہے اس سے اجازت مانگے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں
کوئی سفر سے واپس لوٹتا ہے یا نہیں لوٹتا۔ تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو اس سفر پر نکلتے ہوئے بندوں کے حقوق جو ہے ان کی ادائیگی کرنے کی، یا کم از کم اگر کوئی حق ادا نہیں کر سکا تو ان کی اجازت لے لینا یا کافی معافی مانگ لینا، جو بھی ہے یہ چیز کرنے کی۔ اور اس سفر کے لیے مال جو خرچ کرنا ہے وہ حلال کا ہو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب آدمی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اگر تو اس کا مال حلال کا ہے تو آواز آتی ہے لبیک وسعدیک والخیر بین یدیک، کہ تیرا آنا قبول ہو، تیرا آنا سعادت کا ذریعہ ہو، اور تیرے سامنے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر مال حرام کا ہوتا ہے اور آدمی لبیک کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ نہ تیرا آنا قبول ہے اور نہ ہی تیرے لیے کوئی سعادت خوشحالی ہے۔ کس لیے؟ کہ مال حرام کا ہے۔ اس لیے یہاں پر حلال کے مال کی ضرورت ہے اس سفر پر نکلتے ہوئے۔ اور اسی طرح حج عمرے کا سفر، عمرے کا ہو یا حج کا ہو، چونکہ سفر ہے، اور سفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، کہ جس میں انسان اپنے گھر بار سے دور ہوتا ہے، راحت و آرام اس کا ختم ہوتا ہے، تو یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں کا اور طرح طرح کی ان چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے جو اس کی زندگی کے معمول سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ سونے جاگنے کے حوالے سے عام معمول کی روٹین نہیں ہوتی، کھانے پینے کے حوالے سے عام معمول کے روٹین کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں سفر کی تھکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ان تھکاوٹوں کے ساتھ ساتھ مزید عمرے کے اندر بھی طواف کرنا، سعی کرنا، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اور رش بھی ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی کیفیت میں کیا ہے، اس طرح کی کیفیت میں آدمی کا دل تنگ پڑتا ہے، اور آدمی عام اپنی مزاج سے اس کا معاملہ بگڑتا ہے، بلکہ اس کا مزاج بگڑتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، کہ یہ بندے کے اخلاق و کردار کو کھولتا ہے۔ اگر آدمی ویسے کسی کو ملے 5-10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، تو بڑا اچھا اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ لیکن جب ایک سفر ہو کئی دن کا، خاص طور پر جس میں طرح طرح کی، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ تھکاوٹیں ہیں، محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تو وہاں پر صحیح معنوں میں انسان کا اخلاق و کردار سامنے آتا ہے کہ آدمی کس اخلاق کا مالک ہے۔ اس لیے یہاں پر ضرورت ہے انسان کو اپنے اچھے اخلاق کا اظہار کرنے کی، اور وہ اسی وقت ہوگا جب برداشت ہوگی۔ اور برداشت کیوں نہ کرے انسان کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے رستے پر ہے، اللہ کا مہمان ہے، تو اس رستے میں آنے والی تکلیفیں اللہ کی راہ میں ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا؟ اجرکی علی قدر نصبک، کہ جس قدر تمہاری تھکاوٹیں، محنتیں، مشقتیں ہیں، اسی قدر تمہارا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ چیز ہمارے مد نظر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اس راہ میں ہمیں جو تھکاوٹ ہوگی، جو محنت ہوگی، جو بھوک پیاس لگے گی، جو کسی طرح کا معاملہ ہوگا، وہ سبھی اللہ کی راہ میں ہے، وہ سبھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے جنگ تبوک میں نکلنے والوں کا ذکر کیا سورۃ توبہ میں، تو کیا فرمایا ہے کہ وہ جو بھی سفر طے کرتے ہیں، جو بھی وادی طے کرتے ہیں، ان کو جو بھی تھکاوٹ پیش آتی ہے، ان کو جو بھی بھوک پیاس کا معاملہ پیش آتا ہے، سبھی کے سبھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بات ہمارے مد نظر ہونی چاہیے، اور یہ اہم ترین چیز ہے جس کی ہمیں سفر میں ضرورت ہے، اور خصوصاً اس سفر میں، کہ اگر یہاں پر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں گے تو اپنا اجر و ثواب برباد کر دیں گے۔ حج کے حوالے سے اللہ نے جب حج کا ذکر کیا سورۃ بقرہ میں، تو کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
کہ حج کے مہینے معلوم شدہ ہے، تو جو اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلا رفث، نہ تو کوئی بےہودگی کام کرے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کے کام کرے، ولا جدال، اور نہ لڑے۔ نماز پڑھتے ہوئے لڑنے کا ذکر نہیں آیا، کیا خیال ہے؟ نہ روزے رکھتے ہوئے روزوں کے احکام میں کوئی لڑنے کا ذکر آیا ہے، لیکن حج کے ذکر کے ساتھ لڑنے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ وہ یہی وجہ جو آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر تھکاوٹیں ہیں، مشقتیں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، تو جس وجہ سے مزاج بگڑتے ہیں، اور جب مزاج بگڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی دوسروں کے ساتھ بگڑتا ہے۔ اور ہم نے خود جو ہے حج کے دوران مار کے دیکھے ہیں، کس کس انداز سے مار کے چلتے ہیں، شیطان کی کوشش ہوتی پوری۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس سفر پر نکلتے ہوئے صبر کا دامن تھامنے کی، صبر سے کام لینے کی، تحمل سے کام لینے کی، بلکہ اوروں کو تنگ کرنا، ان کو تکلیف دینا تو بعد کی باتیں ہیں، بلکہ ان کی طرف سے آنے والی چیزوں کو برداشت کرنا، بلکہ ان کی خدمت کرنا، یہ ہے جو اصل کام ہے اس کا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ بڑے بڑے کچھ آداب ہم نے ذکر کیے ہیں، اس کے بعد آپ کا ٹائم جو کہ زیادہ نہ لے تو ہم آتے ہیں عمرے کے احکام کی طرف، اس کے طریقہ کار کی طرف۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے سوالات کا موقع دیا جائے گا۔ عمرے کے حوالے سے خصوصاً جس چیز کی ضرورت ہے کہ آدمی یہاں پہ سفر کرتے ہوئے، سفر شروع کرتے ہوئے ہی اس کے ذہن میں ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، تو یہ عبادت کی نیت اس کے سامنے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ روئے زمین پر صرف 3 مسجدیں ہیں کہ جہاں عبادت نیکی کا سفر کیا جاتا ہے۔ وہ 3 مسجدیں، مسجد الحرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہاں پر آپ اللہ کے فضل سے، اس کے توفیق سے 2 مسجدوں کے سفر کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو بیت اللہ کا سفر کرتے ہوئے، مسجد حرام کا سفر کرتے ہوئے آپ کے سامنے حدیث ہو کہ ہم اس سفر پر نکلے ہیں کہ جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، جس کی ترغیب دلائی ہے، اور جس پر نکلنا عبادت ہے۔ تو عبادت کی یہ نیت آپ کے سامنے ہو، یہ مقصد آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ کا پورا سفر ہی عبادت میں گزرے، آپ کا سفر کا ایک ایک لمحہ جو عبادت ہو، اور اپنے ساتھ احرام وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا اہتمام ہو۔ سامان حتی الامکان تھوڑے سے تھوڑا لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح کے سفروں میں آدمی جتنا ہلکا پھلکا ہو اتنا ہی آسان رہتا ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے سامان کی، کچھ چند کپڑے بس، اتنا ساتھ ہو، اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون ہو، ہمدردی ہو، اور ایک دوسرے کی بلکہ خدمت کی جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرو میں رہتے تھے۔ مرو کہاں پر ہے بلا؟ ایران سے آگے ترکستان کے علاقوں میں۔ وہاں سے حج کے لیے نکلتے، اس وقت یہ سن 2 صدی ہجری کی بات ہے، جبکہ اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گدھوں کا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو اس وقت وہاں سے، مکہ سے ہزاروں میل دور، وہاں سے حج کے لیے قافلہ لے کر نکلتے، اور شرط کیا ہوتی تھی؟ قافلے والوں کے ساتھ شرط ہوتی تھی کہ میں نے خدمت تمہاری میں نے کرنا ہے، خرچہ بھی خود کرتے اپنی جیب سے ان کا، اور ساتھ ان کی خدمت کرنے کی شرط ہوتی کہ میں نے تمہاری خدمت کرنا ہے۔ یہ بھائیوں اصل حج، یہ اصل عمرہ، کہ بھائیوں کی خدمت کی جائے۔ تو یہ ہمارے سامنے بھی یہ مقصد سامنے ہو، مد نظر ہو، کہ ہم نے صرف مکہ جانے آنے کا کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ان مہمانوں کی خدمت بھی کرنا ہے۔ اللہ کے مہمان، ان کی خدمت بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے مقصد سامنے ہو، اور اس مقصد کو جب سامنے رکھیں گے تو پھر ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کی یہ چیزیں ہمارے لیے ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو خیر، آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے سفر کے ان کی آسانی کی دعا بھی مانگے۔ سفر کے جو آداب ہیں، سفر کی دعا ہے، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور بھائی انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، آپ کے جو ساتھ آپ کی رہنمائی کرنے والے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کو تنبیہ کرتے جائیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کی تعاون کی ضرورت ہے آپس میں بھی ہے،
اور خصوصاً آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے معاملات کا ان کو چلانے والے جو بھائی ہیں انتظامیہ کے، ان کے ساتھ تعاون میں ایک بڑا تعاون یہ بھی ہے کہ آپ کو جو پروگرام دیا جائے اس کے مطابق چلنا، سمجھے نا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر آپ کہیں پر آپ 1 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ 1 منٹ نہیں بلکہ 50 منٹ لیٹ ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 50 آدمی ہیں، سمجھے نا؟ آپ کے ساتھ بس میں 50 آدمی، اگر بسیں ساری اکٹھی ہیں تو پھر تو کوئی 250-300 جب بن جائے گا معاملہ۔ اتنے لوگوں کو آپ لیٹ کر رہے ہیں، اور بھائیو ان چیزوں میں آپ لاپرواہی نہ کریں۔ بعض اوقات بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اپنے مزاج کے ساتھ چلنا، جہاں اٹھے بیٹھے، جہاں کھڑے ہو کے کھڑے رہے، آپ اپنے ایسا آرام سے معاملات کیے تو نہیں دیکھا کہ دوسرے میری وجہ سے تنگ پڑ رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو بھائیو ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے بڑا تعاون آپ کا یہ ہے، آپ کی دوسروں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہی ہے کہ وقت کے مطابق پروگراموں کو چلایا جائے، کسی کو تکلیف اذیت نہ دی جائے، آپ کی وجہ سے دوسرے پریشان نہ ہوں۔ یہ بہت بڑی آپ کی خدمت ہوگی ساتھیوں کے لیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا، پابندی کرنا اوقات کی، پروگرام کی جو دیا جاتا ہے، تو سفر کی دعائیں پڑھتے ہوئے نکلنا تاکہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان کرے۔ اور اس کے بعد آپ کے عمرے کے حوالے سے جو یعنی کہ معاملات شروع ہوں گے، احکام شروع ہوں گے، کہاں سے شروع ہوں گے؟ میقات پر پہنچ کر۔ میقات پر پہنچ کر آپ کا اصل عمرے کا سارا سلسلہ شروع ہوگا۔ اگرچہ نیت آپ کے گھر سے نکلتے ہوئی ہے، لیکن اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل نیت کہاں پر ہے؟ وہ میقات کے پہنچ کر۔ میقات کیا چیز ہے؟ میقاتیں یہ وہ جگہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کی ہیں مکہ کے آس پاس، کہ جو بھی حج عمرے کے لیے مکہ جاتا ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے احرام باندھ کر آگے روانہ ہو۔ اور آپ یہاں سے جب جائیں گے تو آپ کے ہاں طائف کی میقات ہے، اور طائف میں 2 میقاتیں ہیں، ایک پہاڑی رستے کی ہے جسے قرن المنازل کہتے ہیں، اور دوسری میدانی رستے کی ہے جو سیر الکبیر کے نام سے، اور عموماً یعنی کہ لوگوں کا جو میقات ہوتی ہے سیر الکبیر ہوتی ہے، میدانی رستہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جا کر احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو بال ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے تو بال ناخن کاٹ لیں، اور یہ بہتر ہے کہ گھر سے ان چیزوں کی اہتمام کر کے چلیں تاکہ وہاں پر آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور نہ ہی آپ ان چیزوں میں پڑھ کر لوگوں کو، ساتھیوں کو لیٹ کریں۔ گھر سے ہی صفائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں کر کے نکلیں، اور وہاں پر پہنچ کر کیا ہے کہ اگر تو آسانی سے غسل کیا جا سکتا ہے تو آسانی سے غسل کر لیں، اور یہ غسل کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ احرام پہننے کے لیے غسل کرنا فرض واجب نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے غسل کرنے کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں گے لوگ، یا وہاں پر رش ہے، تو آپ وضو کر کے بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی فرض کرے، اگر آپ پوچھنے والا کو پوچھے کہ اگر کوئی آدمی میقات سے گزرتے ہوئے اس نے نہ وضو کیا نہ غسل کیا، صرف احرام کے 2 چادریں پہن لی اور تکبیر کہتا ہوا نیت کر کے آگے چل دیا، تو کیا خیال ہے؟ اس کا عمر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس کا عمر ہو جائے گا، سمجھے نا؟ اور یہاں پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کچھ وہ چیزیں ہیں حج عمرے کے اندر، جس طرح ہم نمازوں کے اندر جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں فرض ہیں کہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو سنت ہے، بہتر ہیں کر لی جائے، نہ بھی کر سکے تو چھوٹنے کا کوئی گناہ نہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہے۔ تو یہاں پر بھی حج عمرے کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے، میقات سے احرام کی نیت کرنا۔ میقات سے احرام کی نیت کرنا یہ آپ کو عمرے کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اگر کسی نے عمرے کی نیت نہ کی میقات سے، بغیر نیت کے لیے آگے نکل گیا، اب اس کو واپس لوٹنا ہوگا میقات پر تاکہ یہاں سے آ کے نیت کرے۔ اگر واپس لوٹنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو دم دینا ہوگا، بکرا ذبح کرنا ہوگا، یہ اس کی سزا ہے، سمجھے نا؟ یہ تو سب سے پہلے عمرے کا فرض کیا ہے؟ میقات سے عمرے کی نیت کرنا، اور نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا احرام پہننا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ احرام پہننے کے لیے بہتر افضل ہے کہ غسل کر لیں، لیکن اگر مشکل محسوس ہو تو
تو آپ اگر صرف وضو کر کے بھی احرام پہن لیں تب بھی ٹھیک ہے، بغیر وضو کے بھی احرام پہن لیے، اس کا بھی ٹائم نہ ملا تو ویسے احرام کی چادریں پہن کر نیت کر کے آگے چل دیے تب بھی آپ کا احرام ہو جائے گا اور آپ کا عمرہ صحیح ہے۔ تو غسل کر کے وضو کر کے احرام پہنیں اور نیت کرنے سے پہلے جسم کو خوشبو لگائیں، کپڑوں کو نہیں، کپڑوں کو نہیں، احرام کے چادروں کو نہیں، بلکہ جسم کو خوشبو لگانا ہے۔ احرام کیا ہے؟ ہمارے ہاں احرام سمجھا جاتا ہے جو ہم چادریں پہنتے ہیں، ایک ازار بنا دیتے ہیں تہبند کے طور پر اور دوسری ردا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں احرام اس کو کہتے ہیں۔ لیکن بھائیو احرام یہ نہیں ہے، یہ صرف احرام کی چادریں ہیں، احرام کا صرف کپڑا ہے۔ احرام اصل کیا ہے؟ وہ نیت ہے آپ کی حج کی یا عمرے کی، آپ کی جو نیت ہے وہاں پر جا کر نیت کرنا، اصل وہ ہے احرام۔ صرف کپڑے پہننے سے آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ فرض کریں وہاں پر جا کر کسی نے کپڑے پہن لیے، اس سے پہلے کسی نے کپڑے پہن لیے، کوئی بائی ایئر جا رہا ہے بحرین ایئرپورٹ سے اس نے احرام کی چادریں پہن لی، تو کیا اس کا احرام شروع ہو گیا؟ احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام کا شروع ہوگا جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کرے گا۔ تو اس لیے اصل نیت ہے جو احرام ہے۔ تو کپڑے کیا ہے؟ وہ صرف احرام کی ایک ظاہری شکل ہے۔ تو اگر مرد ہے تو مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ 2 سفید چادریں، ایک کو تہبند بنا لیں اور دوسری دونوں کندھوں پر اوڑھ لیں۔ بعض جاہل قسم کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ میقات سے ہی دائیں کندھا ننگا کر لیتے اور یہ غلط ہے۔ تو دونوں کندھوں پر چادر اوڑھ لیں۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے کوئی احرام کے لیے خاص لباس نہیں ہے، اس کے عام کپڑے ہی جو پہنتی ہے وہی کپڑے اس کا لباس، اس کا احرام ہے۔ نہ تو اس کا رنگ خاص ہے، نہ کپڑوں کی شکل کو خاص ہے احرام کے حوالے سے۔ عورتوں کے لیے عورتوں کے کپڑے ہی ان کا احرام ہے۔ تو یہ احرام کی 2 چادریں پہن لی، اور بہتر ہے کہ آپ جسم کو خوشبو لگائیں، کپڑوں کو نہیں خوشبو لگانی، جسم کو لگانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نیت کریے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ نیت دل سے ہوتی ہے، نماز ہو، وضو ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، کچھ بھی ہو، نیت دل سے ہوتی ہے۔ دل سے نیت کریں گے کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنا عمرہ کر رہے ہیں اور بعض اوقات ممکن ہے کوئی بھائی کسی اور کی طرف سے عمرہ کر رہا ہو، تو اس کو ضروری ہے کہ وہاں پر پھر دل میں نیت کرے کہ میں فلاں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، فلاں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں۔ اور یہ نیت نہیں بلکہ یہ الفاظ ہیں جو نیت کے الفاظ نہیں، بلکہ عمرے یا حج کے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو زبان پر ظاہر کرنا، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اللہم لبیک عمرہ، کہ اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اگر حج کر رہے ہیں اللہم لبیک حجن، حج کر رہے ہیں تو تب تو یہ زبان سے یہ الفاظ کہہ سکتے، اس کو نیت نہیں کہتے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو زبان پر لانا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو، نیت آپ کے دل میں ہوگی۔ تو نیت کرنے کے بعد کیا یہاں پر 2 رکعتیں پڑھنا ہے یا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد نیت کی جائے؟ ہمارے ہاں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام پہن کر 2 رکعتیں پڑھ کے نیت کرنا ہے، اور ان 2 رکعتوں کو احرام کی رکعتیں کہتے ہیں۔ تو بھائیو احرام کے حوالے سے کوئی خاص رکعتیں نہیں ہیں، احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ آپ احرام پہنتے ہوئے کوئی خاص نماز پڑھیں۔ ہاں بہتر افضل ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد احرام کی نیت کریں، کوئی بھی نماز ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، کوئی بھی آپ کو نماز کا وقت ہو جاتا ہے میقات پہ احرام پڑھے، نیت اپنی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو عمرے کی نیت کرنا اس کے بعد کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ آپ میقات پہ آئے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی وہاں پر، اور نماز پڑھ کے آپ نے حج کی نیت سے احرام باندھا تھا، حج کی نیت کر کے آگے چلے۔ لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ ویسے وضو کے 2 رکعتیں پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، لیکن سمجھے کہ کوئی احرام کی 2 رکعتیں ہیں، ایسی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ تو خیر وہاں سے آپ نیت کر کے کیا کریں گے؟ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور سنت جو ہے مردوں کے لیے بلند آواز سے اور بار بار پڑھتے رہنا، احرام باندھنے سے لے کر احرام کی نیت کرنے سے لے کر جب تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو جاتے، یہ مسلسل
اس کو اونچی آواز سے پڑھتے رہنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں جو ہے وہ اگر اکیلی ہے تو اونچی آواز سے پڑھ سکتی ہیں، ورنہ وہ ایسا سے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور یہاں پر احرام باندھنے کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں احرام کی پابندیاں۔ وہ کیا ہے؟ کچھ پابندیاں مشترکہ ہیں مردوں عورتوں کی، کچھ مردوں کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مردوں عورتوں کی جو مشترکہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ خوشبو لگانا، کہ احرام کی نیت جب کر لی اس کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، نہ جسم کو نہ کپڑے کو، نہ خوشبو لگانا ہے، نہ کوئی خوشبودار چیز استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات صابن، شیمپو، کوئی لوشن وغیرہ ایسا کی چیزیں ہوتی ہیں خوشبودار، ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جب تک آپ احرام میں ہیں۔ تو ایک چیز یہ مردوں عورتوں کے سبھی کے لیے برابر ہے، اس لیے بال ناخن کاٹنا، احرام جب آپ نیت کر لی تو بال ناخن نہیں کاٹیں گے کسی بھی جسم کے حصے سے، نہ سر کے نہ کسی اور جگہ کے۔ مردوں عورتوں سبھی کے لیے پابندی ہے۔ اسی طرح شکار کرنا، ویسے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن ممکن ہے کہ آدمی کبھی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہو، آگے سے کوئی خرگوش مل جائے، چلو پکڑ لیں اس کو، سمجھے نا، کوئی اور اس طرح کا شکار مل جائے تو احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، نہ شکار کرنا ہے نہ شکار کرنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کوئی شکار کر رہا ہے جس کا احرام نہیں ہے، اس کو بتاؤ بھی دیکھو وہ شکار جا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کو کوئی شکار کی چیز پکڑا دینا کہ اس کو بندوق یا کوئی اس طرح کی چیز پکڑا دینا، یہ بھی منع ہے۔ خیر کہنے کا مقصد شکار کرنا منع ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا، نکاح کا پیغام دینا، اس حالت میں اگر بیوی ساتھ ہے تو کسی طرح کے یعنی کہ آپس کے تعلقات قائم کرنا، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو مردوں عورتوں سبھی کے لیے ہیں۔ کچھ چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ کہ سر کو کسی متصل چیز سے ڈھانپنا، جس طرح یہ رومال لیا ہوا ہے، ٹوپی سر پہ لے لے، احرام کی چادر سر پہ اوڑھ لے، منع ہے، سمجھے نا۔ مردوں کے لیے سر پہ کوئی چیز، سر کو ڈھانپنا منع ہے۔ ہاں سر کو سایہ دے سکتے ہیں، گرمی کی وجہ سے چھتری وغیرہ لے سکتے ہیں، چھتری کا سایہ لے سکتے ہیں، مشکل نہیں، لیکن ویسے سر کو ڈھانپنا منع ہے۔ سر پہ سامان اٹھا سکتے ہیں، آپ کہیں کہ وہ بھی سر کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے سر کے اوپر سامان سایہ کرنے کے لیے نہیں اٹھایا، سر کو ڈھانپنے کے لیے نہیں اٹھایا، سمجھے نا۔ تو وہ ویسے آپ کی ضرورت تو سر پہ سامان اٹھا سکتے ہیں، لیکن سر کو ڈھانپنا مردوں کے لیے منع ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے جو منع ہے وہ کیا ہے؟ کہ نقاب لگانا۔ نقاب کیا ہوتا ہے؟ کہ عورت چہرے کا پردہ کرے لیکن اس میں کیا کرے کہ آنکھوں کو کھلا رکھے، تو یہ نقاب ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ اسی طرح دستانے پہننا، گلوز پہننا، یہ بھی احرام کی حالت میں منع کیا گیا ہے۔ جوتے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا جوتا نہ پہنے جائے جو پیچھے سے بند ہو، ایسا جوتا پہننا منع کیا گیا ہے جو پیچھے سے بند ہو۔ آگے سے بند ہو مشکل نہیں ہے، لیکن پیچھے ایڑی جو ہے وہ کھلی ہو، ایسا جوتا ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے، سلے کپڑے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو عام کپڑے پہننے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کہ کپڑے اگر احرام کے اندر سلائی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھے نا۔ اگر آپ نے کوئی بیلٹ باندھی ہے اس کے اندر سلائی ہوگی، اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو بنیان پہنتے ہیں، کوئی انڈر ویئر پہنتے ہیں، کوئی قمیض پہنتے ہیں، کوئی شلوار پہنتے ہیں، پتلون، کچھ بھی ایسی چیزیں پہننا منع ہے۔ بعض کا سوال آتا ہے کہ بعض لوگوں کو انڈر ویئر پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، کوئی اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ان کو انڈر ویئر پہننے کی اجازت ہے، لیکن اس کا فدیہ دینا ہوگا، کیونکہ یہ احرام کے اندر منع چیزیں ہیں، ممنوعات میں سے ہیں۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہے انڈر ویئر پہننے کی، پہن سکتا ہے مردوں میں سے، لیکن اگر پہنتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 6 مسکینوں کو، یا 3 روزے رکھنے ہیں، یا پھر کو بکرا ذبح کرنا ہے، 3 میں سے ایک کام کرنا ہے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں
جو چند ایک ہم نے ذکر کی ہیں، کچھ مردوں کے ساتھ خاص ہیں، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ جو ہیں جو مشترکہ ہیں۔ تو احرام جب آپ نے پہن لیا، نیت کر لی، تو آپ کے اوپر یہ پابندیاں شروع ہو گئی۔ ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے اور مکہ پہنچنا ہے تکبیر اپنے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ مکہ پہنچ کر عام طور پر پہلے آپ ہوٹل میں جہاں پہ آپ ٹھہرنا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو پروگرام دیا جاتا ہے کہ آپ نے کب جو ہے بیت اللہ حرم جانا ہے۔ تو اگر وہاں پر بھی جا کر آپ کو ضرورت ہو آرام کرنے کی تو تھوڑا آرام کر سکتے ہیں، سفر کے سے تھکے ہوئے ہیں تو مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب بیت اللہ جائیں گے تو وہاں پر جا کر آپ کو عمرے کا اگلا پروگرام شروع ہوگا احرام کے بعد کا۔ وہ کیا ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہو کے اگر تو نماز کا وقت نہیں ہے تو سب سے پہلے جا کر کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت نہیں ہے تو وہاں پر 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے جو ہر مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ مسجد الحرام میں جب آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جاتے ساتھ ہی کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ اور طواف کرتے ہوئے یہاں پر آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے۔ طواف کرنے سے پہلے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لیں، اپنی چادر کو جو ہے کندھے کے نیچے سے اس کو گزار کر اوپر ڈال لیں، تو دائیں کندھا ننگا کر لیں، اور بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے اس کے سامنے وہ کونا جو ہے اس کونے کے سامنے آ کر وہاں پر آ کر اگر تو حجر اسود کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن عموماً اس کا موقع بہت کم ملتا ہے کیونکہ وہاں پر کافی رش رہتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں تھوڑی تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ سنت کو اپناتے ہوئے آپ کسی پر ظلم زیادتی کریں، لوگوں کو مار دھاڑ کرنا، وہاں پر گرانا، یہ زیادتیاں ہیں۔ اس لیے اگر تو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف دیے بوسہ لے سکتے ہیں، حجر اسود کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگا کر چوم سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں براہ راست۔ اگر دونوں چیزیں ممکن نہیں تو جہاں سے آپ کو ممکن ہو دور کھڑے کھڑے ہی ہاتھ اٹھا کر ایسے اس کو کہتے ہیں استلام کرنا، اور ساتھ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ویسے تو ہم اللہ اکبر کہیں گے یہاں پر، لیکن چونکہ یہاں پر شروع کر رہے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ تو یہ کہہ کر ہم آگے چل دیں گے، ہمارا طواف شروع ہو جائے گا۔ دایاں کندھا آپ نے ننگا کر لیا، اور عورتوں کے لیے عام لباس کے اندر ہی۔ اچھا، ہم نے کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ نقاب نہیں پہنے گی، پھر چہرے کا پردہ کرے گی نہیں کرے گی؟ عورت اگر اکیلی ہے یا صرف اس اپنے محرم کے ساتھ ہے جس میں کوئی غیر محرم نہیں ہے تو پھر اس کا اپنے چہرے کو ننگا رکھے، اپنے چہرے کو کھلا رکھے۔ لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آس پاس غیر محرم ہے، چاہے بس میں ہو یا بیت اللہ میں ہو، جہاں پر ظاہر بات چاروں طرف غیر محرم لوگ ہیں، تو وہاں پر چہرے کا پردہ کرے گی، اپنی قابل میں کرے گی۔ چہرے کا پردہ پھر کیسے کرے گی؟ اس کا پردہ یہی ہے کہ وہ جو اوپر کی اوڑھنی ہوتی ہے اس کو منہ کے اوپر ڈال لے، منہ کے اوپر ڈال لے، تو اس طریقے سے چہرہ کا پردہ کرے گی، کیونکہ چہرے کا ننگا رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں جہاں بھی غیر محرم لوگ ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آ رہے تھے، تو جب ہم اکیلی عورتیں ہوتی سفر کے دوران تو اپنے چہروں سے پردے ہٹا لیتی، جب ہمارے ساتھ پاس سے کوئی سوار گزرتے، لوگ گزرتے تو اپنے چہروں پر پردے ڈال لیتی۔ تو عورت کو احرام کی حالت میں بھی چہرے کا پردہ کرنا ہے، لیکن نقاب نہیں لگانا صرف۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہاں پر طواف شروع کرتے ہوئے مرد جو ہے دایاں کندھا ننگا کر لے گا، اور دوسری سنت مردوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ کیا ہے کہ پہلے 3 چکروں میں تھوڑا اچھل کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا، اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آدمی تھوڑا بیت اللہ سے فاصلے پر چلے جہاں پر رش نہ ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ بھی اس وقت کرنا ہے جب یہ کرنا ممکن ہو۔ اگر دیکھے کہ اس کے اچھل کر چلنے کی وجہ سے کسی کو تنگی ہو رہی، تکلیف ہو رہی، تو پھر آرام سے چلے۔ تو یہ بھی سنت کاموں میں سے ہے، تھوڑا اچھل کر چلنا پہلے 3 چکروں میں، دایاں کندھا ننگا کرنا یہ 7 چکروں میں رہے گا، لیکن تھوڑا اچھل کر چلنا پہلے 3 چکروں میں۔ تو حجر اسود سے شروع کریں گے طواف کو، یعنی فرض کر لیجیے کہ آپ کے سامنے یہ بیت اللہ ہے، حجر اسود اس طرح مشرق کی طرف ہوگا، یہ مشرق ہے، مشرق کی طرف حجر اسود ہے، وہاں سے آپ طواف شروع کریں گے، اور چکر لگاتے آپ یہ رکن یمانی ہے، حجر اسود کے ساتھ کا جو کنارہ دوسری طرف رکن یمانی ہے، یہاں پر بھی اگر تو آپ رکن یمانی کے قریب ہیں
اور بغیر کسی کو تکلیف دیے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، تو ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہیے، ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہیے۔ اگر دور ہیں تو آپ کو خاص طور پر یہاں پر آنے کی، کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، آپ آگے چلتے جائیے۔ اچھا، اس طواف کے دوران دعا کیا پڑھنا ہے؟ وہی ہم جو پہلے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے ایسی من گھڑت چیزیں بنا رکھی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی پہلے چکر کی دعا یہ ہے، دوسرے چکر کی دعا یہ ہے، تیسرے چکر کی دعا یہ ہے، اور لوگ بیچارے بھول کر بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ پڑھنا ان کو آ نہیں ہوتی، الٹے سیدھے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غلط الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض کا دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے ہی۔ اچھا، اور جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بھائیو، دین اس چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کا دین بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، طواف کرنے کے طریقہ کار بتایا، اس میں کوئی خاص دعا آپ نے نہیں سکھائی سوائے ایک دعا کے جو آپ کو بتائیں گے۔ باقی طواف کے اندر آپ جو بھی چاہیں دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ بھی کرنا چاہتے کریے، کوئی خاص دعا نہیں ہے، نہ کوئی پہلے چکر کی نہ کوئی دوسرے چکر کی۔ تو جو بھی آپ دعائیں کرنا چاہیں، اور دعا اصل وہ ہے جو دل سے نکلے، جس کا پتہ ہو کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیں وہ کتابوں میں جو لکھی ہوئی دعائیں ہیں من گھڑت قسم کی، ایسی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہیں مانگیے۔ تو صرف یہ ہے کہ حجر اسود سے آپ نے شروع کیا تھا طواف، چلتے چلتے تھوڑا اچھل کر چلتے ہوئے یہ رکن یمانی جو حجر اسود کے دوسری سائڈ کے کنارے پر ہے، جب اس کنارے پر پہنچیں گے تو ایک تو اچھل کر چلنا بند کر دیں، آرام سے چلنا شروع ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا یہ فاصلہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، اگر رش ہو تو ممکن زیادہ ٹائم لگ جائے۔ یہاں پر آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب تک آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک یہ دعا بار بار پڑھتے رہیے۔ یہ ہے جو سنت دعاؤں میں سے۔ اچھا، بیت اللہ کی اور بھی کوئی جگہ ہے جو ٹچ کرنی ہے؟ حجر اسود تو اگر بوسہ لے سکتے بوسہ لے، ٹچ کر سکتے ٹچ کر کے ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ لے لیں، ورنہ دور سے ہی اس کو استلام کر لیں۔ رکن یمانی پر پہنچ کر بھی اگر تو قریب ہے تو اس کو ہاتھ لگا لیں، ورنہ ایسے ہی چلتے جائیں۔ بیت اللہ کی اور کوئی جگہ نہیں جس کو ٹچ کرنا ہو۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہاں پر بیت اللہ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور پتہ چوم چاٹ رہے ہیں چاروں طرف سے، یہ ساری ان کی جہالتوں کے انداز ہیں کہ جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں گے جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ پہلا چکر مکمل ہوا حجر اسود پر جا کر، دوسرا پھر شروع کریں گے وہاں سے۔ اس طرح کے 7 چکر لگانے کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک گنبد نما چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھیں گے جس کو ہم طواف کے 2 نفل کہتے ہیں۔ طواف کے 2 نفل پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ پیچھے سے مراد جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے، قریب ہو دور ہو۔ اگر فرض کرو کہ جہاں پر طواف کرتے ہیں جس کو مطاف کہتے ہیں وہاں پر سارا رش ہے، آپ اوپر چلے جاؤ، مسجد الحرام میں کہیں پر بھی آپ کو جگہ مل جائے تو وہاں پر جا کر طواف کے 2 رکعتیں پڑھیے۔ اور 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو کندھا ننگا کیا ہوا تھا اس کو ڈھک لینا ہے، بس کندھے کا ننگا کرنے کا کام ختم ہو گیا، سمجھے نا؟ کندھے کو ڈھک کر وہاں پر جا کر 2 رکعتیں پڑھیں گے نفل کے طور پر۔ اور سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد زمزم پینا بھی سنت ہے۔ زمزم پئیں پانی، اور خوب پیے، پیٹ بھر کر پینا چاہیے، سر پہ ڈالنا سنت ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام آپ نے کرنا ہے اس طواف کے کام سے، اس کو طواف کو ختم کرنے سے پہلے کہ آپ نے پھر سے حجر اسود کے سامنے آ کر، پھر سے حجر اسود کے سامنے آ کر پھر سے اگر تو بوسہ لے سکتے بوسہ لے، ورنہ دور سے اس کو استلام کرنا ہے۔ یہ 8واں استلام ہے۔ 7 چکروں کے استلام ہو گئے اور یہ 8واں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اکثر و بیشتر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے 8واں استلام کر کے اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ پر ہی اوپر جائیں گے تو آگے کیا ہے؟ آگے صفا مروہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر صفا ہے، صفا اصل پہاڑی ہے، یہ پہاڑی کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر آپ جائیں گے۔ پہاڑی تو پیچھے بہت بڑی تھی، اب تو خیر انہوں نے کاف کاٹ کے کافی چھوٹی کر دی ہے۔
تو پیچھے کافی بڑی پہاڑی ہے صفا پہاڑی، جس کے اوپر آپ نے چڑھ کر نبوت کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ صفا کی طرف آپ جائیں گے، اور صفا پر چڑھتے ہوئے تھوڑی چڑھائی جب آئے گی تو وہاں پر آپ آیت پڑھیں گے۔ کیا آیت ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج او اعتمر فلا جناح علیہ الطواف بہما۔ آیت پڑھتے ہوئے پہاڑی پر چڑھے، اور پہاڑی پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھائیے۔ ایسے نہیں اٹھانے، لوگ آپ دیکھیں گے ایسے اٹھا رہے، دعا کی شکل میں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ آپ کو انشاءاللہ لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو کتاب میں کہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا، پھر مروہ کا۔ آپ یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھیں اور دعا کو سمجھیں بھی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بتاتے ہیں کہ ہم یہ دعائیں وغیرہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اکیلا ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری ملکیتیں اسی کی ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفوں کے لائق وہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا ایک بار پڑھ کر اگلی دعا بھی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدہ پورا کیا، صدق وہزم الاحزاب وحدہ، اس نے اکیلے نہیں سبھی لشکروں کو شکست دی۔ تو یہ دعا پڑھ کے آپ ایک بار دعا پڑھ کے پھر اپنے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے وہاں پر کھڑے کھڑے، پھر اس دعا کو دہرائیے، پھر دعا کیجیے، پھر دعا کو دہرائیے اور پھر دعا کیجیے۔ یہ وہ سنتے ہیں کہ جو آپ کو بہت شاذ و نادر کوئی کرتا ملے نظر آئے گا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ صفا پر بیت اللہ کی طرف رک کے کر کھڑے ہو اور 3 بار اس دعا کو دہرائے، اور ہر بار دعا کہنے کے بعد اپنے اور مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس طرح دعا کرنے کے بعد پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف چل دیں گے۔ یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف چل دیں گے اور چلیں گے عام رفتار پر، سوائے کہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ 2 سبز لائٹیں ہیں، گرین لائٹیں ہیں، ان کے درمیان مرد جو ہیں وہ دوڑ کر گزریں گے جتنا تیز دوڑ سکتے ہوں۔ عورتیں جو ہیں اپنی عام رفتار میں چلیں گی، لیکن مرد یہاں پر دوڑ کر گزریں گے۔ کیوں دوڑیں گے یہاں پر؟ ہاں جی، کیونکہ اصل صفا مروہ جو ہے وہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی نا، بیٹے کو جہاں بیت اللہ ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر لٹایا ہوا تھا، اور یہ آئی تھی یہاں پر پانی کو ڈھونڈنے کے لیے، تو کبھی صفا پر چڑھتی ہیں کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، تو جہاں اونچی ہوتی تھی بیٹا نظر آتا تھا، اور یہاں پر کیا تھا، وادی تھی، نیچی جگہ تھی، تو یہاں سے پھر دوڑ کر گزرتی تھی۔ اللہ کو اپنی اس بندی کی دوڑ ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے حج عمرے کا رکن بنا دیا، سمجھے نا؟ تو اس لیے مرد جو ہے یہاں سے دوڑیں گے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں، تو سبز لینڈوں کے درمیان، باقی فاصلہ جو ہے اپنے عام رفتار میں چلتے ہوئے، اور صفا مروہ کے درمیان بھی کیا پڑھیں گے؟ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ صفا پر کھڑے ہو کر تو کیا دعا پڑھنی ہے، لیکن چلتے ہوئے درمیان میں کیا دعا ہے؟ کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو ملے گا پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اور لوگوں کو چکر میں ڈالا ہوا، سمجھے نا؟ تو یہاں پر بھی کوئی خاص دعا نہیں، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہے مانگیے۔ صفا سے مروہ تک اس انداز سے مروہ تک پہنچیں گے، اور یہ تھوڑا لمبا فاصلہ ہے۔ مروہ پر پہنچ کر پھر تھوڑا اونچا چڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہی دعائیں جو آپ نے صفا پر پڑھی تھیں یہاں پر مروہ پر پڑھیں گے، مروہ پر وہی دعائیں پڑھیں گے، اور پھر مروہ سے صفا تک چل دیں گے۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہے۔ یہ نہ ہو کہ پورا ایک ہی چکر بنا لیں، وہ ایک بنا کے پھر کافی لمبا کام ہو جائے گا آپ کا، سمجھے نا؟ تو سنت جو ہے وہ یہ صفا سے مروہ تک ایک، اور مروہ سے صفا تک دوسرا۔ تو اس طرح کے آپ کے 7 چکر ہوں گے، تو آخری چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر۔ اگر صفا پر ختم ہو رہا ہے پھر مطلب آپ نے کوئی ڈنڈی ماری ہے، سمجھے نا؟ یا کوئی چکر آپ کو دوسرا لگا ہے،
کو فالتو لگ گیا ہے یا کم ہوا ہے، سمجھیں؟ اس لیے آپ کا 7واں چکر مروہ پر ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ آپ نے طواف کر لیا پہلے، پھر آپ نے صفا مروہ کر لیا۔ یہ حج کا تیسرا رکن، اپنے عمرے کا تیسرا رکن ہے۔ پہلا کیا تھا؟ احرام میقات سے، دوسرا کیا ہے؟ طواف، تیسرا کیا ہے؟ صفا مروہ، چوتھا کیا ہے؟ وہ سر کے بالوں کو منڈوانا یا کتروانا۔ یا تو منڈوا لیں، جس کو گنجا کرنا کہتے ہیں، بلیڈ سے اپنے جو استرا وغیرہ جو ہوتا ہے کہ بالکل صاف بلکہ سر کے اور بالوں کو منڈوا لیں، یا پھر بالوں کو چھوٹا کروا لیں۔ چھوٹا کروانے کا معنی کہ آپ کے بال فرض کرو 2 انچ لمبے ہیں یا 6 سینٹی لمبے ہیں، چاہے 1 سینٹی کاٹ لیں، لیکن پورے سر سے کٹیں۔ آپ دیکھو کہ وہاں پر بھی یعنی کہ جو طرح طرح کی جہالتیں نظر آتی ہیں وہاں پر کہ بعض بچے کینچیاں لے کے پھر ہوتے ہیں، ویسے آج کل تو سنا کہ منع کر دیا اس طرح کی چیزیں، تو کیا کرتے ہیں ٹک لگائے، کچھ ادھر سے ادھر سے 2-4 ٹک لگا کے یہ اس کا قصر ہو گیا۔ یہ بھی غلط ہے، اس سے نہ عمرہ ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، غلط ہے بالکل۔ پورے سر کے بال کٹنا چاہیے، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹے، اور منڈوانے تو زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی ہے، اللہم ارحم المحلقین اور اللہ اغفر للمحلقین، اللہ بخشش کر کن کی؟ بال منڈوانے والوں کی۔ 3 بار آپ نے دعا کی ان کے لیے۔ تو صحابہ پوچھتے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو بال چھوٹے کروائے، آپ نے 4تھی بار فرمایا کہ وللمقصرین، کہ جو بال چھوٹے کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بال منڈوانے والوں کے لیے 3 دعائیں ہیں اور چھوٹے کروانے والوں کے لیے 1 دعا ہے۔ تو آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی دعائیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خاص طور پہ۔ تو یہ آپ کا عمرے کا آخری کام ہے۔ سر کے بال عام طور پر خود بھی کاٹ سکتے ہیں، اگر یعنی کہ آپ کو یعنی کہ کاٹنا ہو، یا ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں، یعنی میں اور آپ فرض کرو دونوں عمرہ کر رہے ہیں، میں آپ کے بال کاٹ دوں، آپ میرے کاٹ دیں، کوئی مشکل نہیں، سمجھے نا؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھی ابھی تو احرام پہنا ہوا ہے، کیسے بال کاٹیں گے؟ بھی آپ نے جب صفا مروہ کر لیا، صحیح کر لی، تو آپ کا عمرہ آخری کام کیا ہے؟ بال کاٹنے کا رہے گا۔ وہ خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی سے کٹوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بھائیو آپ کا عمرے کا طریقہ کار، جس سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کو مکہ میں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے، تو ویسے تو آج کل طواف جو ہے وہ سنا کے بغیر احرام کے نہیں ہوتا، تو لیکن موقع مل جائے تو احرام یعنی کہ طواف کرنے کی کوشش کی جائے، بیت اللہ میں زیادہ زیادہ دعاؤں کی کوشش کی جائے، نفل نوافل کی عبادت کی بڑھ چڑھ کر عبادت کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہاں پر ایک نماز کتنی ہے؟ 1,00,000 کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، اللہ سے توبہ طائب ہونا۔ اچھا، تھوڑا سا ہم آتے ہیں اس عمرے کے جو دروس و اسباق اس طرف۔ خواتین اپنے بال کیسے کاٹیں گی؟ ہاں، خواتین بال کیسے کاٹیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ خواتین جو ہیں وہ ہر چٹیا سے، اگر ایک ہی چٹیا ہے تو چٹیا کے آگے سے انگلی کی پور کے برابر، انگلی کے پور جو ہے نا اس کے برابر تھوڑے سے بال کاٹ لیں، یعنی 1 سینٹی 1.5 سینٹی اتنے سے بال جو ہے وہ کاٹ لیں، کینچی کے ساتھ خود ہی کاٹ سکتی ہیں، کسی سے کٹوا لیں، تو ان کے لیے یہ ہے، خواتین کے لیے۔ عمرے کے جو سب سے بڑے اسباق ہیں بھائیو، ایک تو یہ سفر بیت اللہ کا، ہم کو اس سفر سے آخرت کا سفر یاد آنا چاہیے کہ آج ہم بیت اللہ جا رہے ہیں احرام پہن کر۔ اسی طرح کا ایک کپڑا اور بھی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کفن۔ ہاں، وہ پہن کر بھی آج بیت اللہ جاتے ہیں، وہ پہن کر اللہ کی طرف جانا ہے، ہم کو یاد دلاتا ہے یہ سفر۔ تو اس سفر کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح آپ نے جب تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک پڑھا، تو لبیک کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک کے معنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہاں، یہ تلبیہ جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ کہا۔ اس تلبیہ کو حضرت جابر توحید کا کلمہ کہتے ہیں، اور بھائیو واقعی توحید کا کلمہ ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم احرام پہن کر یہ تلبیہ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کس چیز کا عہد و اقرار کر رہے ہیں، کس توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور بار بار اونچی اعلان کر رہے ہیں، لیکن دل میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے
کیا واقعی جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے؟ لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کیا واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں میرے ہاں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے تو لا شریک لک کے نعرے لگا رہا ہوں اور دل میں کوئی داتا ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی غوث ہے، کوئی دستگیر ہے؟ اس لیے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا کہ لا شریک کہ طرح کچھ اور دل میں ہے طرح طرح کے شریک بٹھائے ہوئے ہیں، جھوٹ ہے یہ؟ اگر ایسا ہے تو پھر شاید ابو جہل جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بہتر ہو۔ کس لیے؟ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، وہ یہ تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے، لیکن ساتھ اپنے شرک کا بھی اقرار کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ الا شریکا ہوا لک، ہاں تیرا ویسے تو کوئی شریک نہیں ہے لیکن ایک شریک ہے جو تیرا ہی بندہ ہے، تملک ہوا ما ملک، تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے دیے ہوئے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ ابو جہل، مکہ کے کافر۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں جو شرک کے فلسفے چلتے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ کل ابو جہل بھی یہی کہتا تھا۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ تلبیہ مکہ کے مشرک بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ جس شرک پر تھے اس شرک کا بھی اقرار کر لیتے تھے کہ ہم تیرا شریک ہے جو تیرا بندہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا بار بار زبان سے اس بات کا اقرار کرے گا تیرا کوئی شریک نہیں، اور دل میں کوئی داتا ہے، کوئی غوث ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی پتہ طرح طرح کے کوئی مشکل کشا حاجت روا بنا کے بیٹھائے ہوئے۔ اس لیے ضرورت ہے اس توحید کے کلمے کو سمجھنے کی۔ اور آپ جہاں پر جا رہے ہو بیت اللہ، وہ توحید کا مرکز ہے۔ اللہ نے اس گھر کو بنایا ہی توحید کے لیے ہے کہ جہاں توحید کا اعلان ہو، تو ضرورت ہے اپنے عقیدے کو یہاں پر جا کر خالص کرنے کی۔ اسی طرح یہاں کے بہت بڑے سبقوں میں سے سبق ہے کہ جب ہم لبیک کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں کو حج کا اعلان کرو، آئے، تو نے بلایا، میں آ گیا۔ ہاں حج کے لیے تو، عمرے کے لیے تو اتنا سفر طے کر کے ہزاروں میل دور بھی جا پہنچا، گھر کے چند قدم کے فاصلے پر مسجد ہوتی ہے، وہاں پر تو بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، پہنچتا ہوں۔ یہاں پر لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس اللہ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں حاضر ہو گیا، اس اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی۔ پھر احرام، احرام کی چادریں کیوں ہیں؟ پابندیاں کیوں شروع ہو گئی بھئی؟ کیا وجہ ہے کہ بال ناخن پہلے کاٹنا حلال تھے، ابھی حرام ہو گئے؟ خوشبو ابھی پہلے چند منٹ پہلے لگا سکتے، ابھی حرام ہوگی؟ کیا ہے سارا کچھ؟ تربیت ہے۔ کس چیز پر تربیت ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنے پر تربیت ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا، کر لیا، جس چیز سے روکا وہاں سے رک گیا۔ یہ ہے بھائیوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، کہ جس کی ہمیں حج عمرہ یہاں پر تربیت مل رہی ہے۔ تو ضرورت ہے اس تربیت کو حاصل کرنے کی۔ بیت اللہ جا کر طواف کرتے ہیں، یہ کائنات میں یا کہیے زمین پر ایک وہ گھر ہے کہ جس کا اللہ نے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ لوگ اس اللہ کے پرانے گھر کا اس کا جو ہے طواف کریں۔ اور بھی کوئی جگہ ہے؟ ہاں اگر نہیں ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ایسی بات ہے کہ اور کوئی جگہ تو نہیں جہاں کے طواف ہوتے ہوں۔ تو یہ وہ حقیقت ایک جگہ ہے جہاں کا طواف کرنا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے عمر فاروق کی تاریخ کو یاد کریے، وہ بھی اس حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، تو بوسہ دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، پتھر ہے، نہ رب ہے، نہ خالق ہے، نہ داتا ہے، نہ کوئی مشکل کشا حاجت روا، کچھ بھی نہیں، پتھر ہے۔ اعلم انک حجر، کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ کوئی نفع رکھتا ہے نہ کوئی نقصان رکھتا ہے، تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، پھر بوسہ کیوں دیتے ہو؟
ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا، کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بھائیو یہ عقیدہ ہے، یہ ہے توحید۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ حجر اسود سے بھی بہتر دنیا کا کوئی پتھر ہے روئے زمین پر، اس سے بہتر بھی کوئی پتھر ہے کہ جو جنت سے آیا ہوا ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، کہ جس کو بوسہ دینا عبادت ہے، نیکی ہے، لیکن وہ بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ اس کو بوسہ دینے سے یہ نہیں کہ آپ کو بڑی برکتیں مل رہی ہیں، آپ کو نیکی مل رہی، صرف نیکی کیوں مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر آ رہے ہیں، ورنہ یہ بھی نیکی نہ ہوتی۔ تو اگر جنت سے آیا ہوا بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا پتھر جس کو بوسہ دینا عبادت ہے، اگر اس کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے تو کہ اس درگاہ کا پتھر کوئی نفع نقصان کا ہوگا؟ پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو قدم قدم پر جو حقیقت میں ہمیں سبق ملتے ہیں توحید کے، عقیدے کے، ایمان کے، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔ اسی طرح صفا مروہ پر کھڑے ہو کر ہم جو دعا آپ کو پڑھا رہے تھے وہ سارے کے سارے توحید کے اعلان ہیں، توحید کے کلمات ہیں۔ تو ضرورت ہے ان چیزوں کو صرف زبان سے نہیں کہنے کی، بلکہ دل سے ان کو نکالنے کی، دل سے ان کو سمجھنے کی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کن چیزوں کا عہد و اقرار کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا مکہ میں آپ کا کام۔ اس کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدینہ جانے کا پروگرام بھی رہے گا تو وہاں پر پہلی بات تو مدینہ کا سفر کرتے ہوئے نیت کیا ہو۔ عموماً نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں، بڑی عظیم نیت ہے، بڑی اچھی نیت ہے، لیکن یہ نیت سفر کی نہیں ہونی چاہیے، سمجھے نا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں کے لیے آپ نیکی عبادت کے لیے سفر کرو گے۔ تو آپ کا مدینہ جانے کا سفر جو ہے وہ کس نیت سے ہو؟ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے، مسجد نبوی میں جانے کی نیت سے۔ ہاں وہاں پر جاتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آپ کی قبر ہے، وہاں پر جائیں گے آپ، لیکن اس نیت سے سفر نہ ہو، ورنہ آپ کا سفر گناہ بن جائے گا، نیکی نہیں رہے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ہم عبادت کی نیت سے کوئی اور کسی جگہ کا سفر کریں۔ اس لیے مدینہ جاتے ہوئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، وہاں پر یعنی کہ اس کی زیارت کرنا، یہ مقصد ہو۔ اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پر جا کر جائیں گے، زیارت کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ سفر ہمارے سامنے، اس کی نیت سامنے ہونی چاہیے۔ پھر مدینہ پہنچ کر وہاں پر مسجد نبوی، وہاں پر جا کر نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے وہاں پر؟ ایک نماز کا 1000 کے برابر ثواب۔ اور اس میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذرا اس شہر کو، اس مسجد کو، اس جگہ کو دیکھیے کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اس امت کے عظیم لوگ کہ جہاں سے اسلام اٹھا، جہاں سے اسلام کا جھنڈا کھڑا ہوا، ذرا ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسی جگہ ہے، اس تاریخ، اس شہر کی کیا عظمت ہے، کیا تاریخ ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر جا کر مسجد نبی میں نماز پڑھنا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ قبر ہے ایک طرف، وہاں پر اگر آپ چاہیں تو وہاں پر جا سکتے ہیں، اگر چاہیں دور سے بھی آپ کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی سفر سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ قبر پر جاتے اور آپ کو جا کر سلام کہتے۔ سلام کیسے کہنا ہے؟ کیسے سلام کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر؟ جو سلام آپ نے ہم کو سکھایا ہوا ہے۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں یہ وہ سلام ہے کہ جو آپ کی قبر کے پاس جا کر پڑھ سکتے ہیں، اور دور کھڑے ہو کر نہیں، قبر پر جا کر ہم یعنی دور، یعنی کہ یہاں پر کہنا چاہیے السلام علیکم ایھا النبی، سنت نہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھیں گے اس کے علاوہ نہیں، لیکن قبر پر کھڑے ہو کر ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ کسی بھی قبرستان میں جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم اہل دیار، ان کو مخاطب کرتے ہو۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ابو بکر صدیق کی قبر ہے السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر، اس انداز سے۔ اور اگر آپ کو وہاں پر دعا کرنی ہے تو پھر کیا کریں گے؟
قبر کی طرف منہ کر کے نہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، لیکن وہاں پر بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت نہیں ہے، سمجھے نا؟ ہاں مسجد نبی میں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، مسجد نبی میں ایک اور جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما بین منبری و بین روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو جگہ میرے منبر اور میری قبر کے درمیان ہے یہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ جنت کا باغیچہ ہے۔ تو یہاں بھی آج کل یعنی کہ آج کل وہاں پر بکنگ ہوتی جانے کے لیے، آپ اس کو یعنی کہ ایپ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے لیے بکنگ کروا سکتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے، ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ کس ٹائم آ سکتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہاں پر رش رہتا ہے ہمیشہ۔ تو وہاں پر بھی اگر آپ کو موقع ملے جا کر نماز پڑھنے کا، بیٹھنے کا، کوئی ذکر اذکار دعا کرنے کا، تو ایک اچھی چیز ہے، ورنہ مسجد نبی میں جہاں بھی جگہ مل جائے۔ تو یہ ہے مسجد نبی کی زیارت۔ اس کے ساتھ ہی مسجد نبی کے قریب ہی ساتھ کیا ہے؟ بقیع کا قبرستان، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، تو اس کی بھی زیارت کرنا، قبرستان کی جیسا زیارت کی جاتی ہے زیارت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی زیارت کیا کرتے تھے، تو وہاں بھی اکثر و بیشتر صحابہ کی قبریں ہیں، تو اس کی زیارت بھی کریے۔ اور مدینہ منورہ میں کون سی زیارت ہے؟ شہداء احد ہے۔ ہاں، اس سے پہلے مسجد قباء بھی ہے۔ مسجد قباء ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن کبھی پیدل جاتے اور کبھی سوار جاتے۔ اور میں بھی چند دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے ابھی ایک رستہ بنایا ہے مسجد نبوی سے مسجد قباء کا، پیدل جانے والوں کے لیے صرف 3 میل کا فاصلہ، 3 میل کا یہ اپنے فاصلہ ہے۔ تو رستہ بنایا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سوار جاتے تھے، تو مسجد قباء بھی جانا چاہیے۔ وہاں پر جانے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ مانتے کہ جو آدمی باوضو ہو کر یہاں پر آتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کو مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے مسجد قباء جانے کا۔ تو یہ دوسری جگہ۔ تیسری جگہ کون سی ہے؟ شہداء احد ہے۔ وہاں بھی ہم کسی بھی قبرستان کی زیارت جس سے کرتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی احد کا میدان، وہاں کی تاریخ، احد کا معرکہ جہاں پر قیام ہوا، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہوں۔ یہ ہیں مدینہ کی جو شرعی زیارتیں ہیں۔ مسجد نبوی اصل، مسجد قباء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور بقیع کا قبرستان یا احد کے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس کی زیارت کرنا سنت ہو۔ وہ ٹیکسی والوں نے کافی زیارتیں بنا رکھی ہیں پیسے کمانے کے لیے، سمجھے نا، کاروبار کے لیے، لیکن سنت کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ مسجد قبلتین ہے، 7 مساجد ہیں، بیر عثمان ہے، اور پتہ کیا کچھ کافی چیزیں ہیں۔